توجہ سے اس بات کو سمجھیے گا کہ قرآن مجید نے ایک چیلنج دیا کفار مکہ کو۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آیات، یہ کتاب نبی کریم علیہ السلام خود بنا کر پیش کرتے ہیں معاذ اللہ۔ تو چونکہ عرب کے لوگ بڑے فصیح و بلیغ تھے، بات کہنے کا بڑا سلیقہ جانتے تھے، بڑے ڈھب سے، بڑے طریقے سے اپنا ما فی الضمیر اپنی زبان سے ادا کر لیتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ سرکار گویا خود بنا کے لاتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اگر تمہیں اس کتاب میں شک ہو نا جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں اس میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کیا ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو زیادہ نہیں، تم اس کی مثل ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ پھر غور کریں اس بات پر، اس کو کوئی خطابت نہ سمجھیں، تقریر نہ سمجھیں، روٹین کی گفتگو ہو رہی ہے۔ تم ایک سورت قرآن مجید کے مقابلے کی بنا کے لاؤ، اور پھر یہ نہیں کہا کہ کسی ایک بندہ کو مل جائے، مشورے کی اجازت نہیں، دوسرے سے نہیں پوچھنا، ایک بندہ، یہ نہیں کہا۔ فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ساری دنیا کے کافر اکٹھے ہو جاؤ اور ایک پلیٹ فارم پر جا کے قرآن مجید کی مثل ایک صورت لے کے آؤ۔ آپ حیران ہوں گے، لڑائی اس وقت ہوتی ہے جب دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کفار مکہ کے پاس قرآن مجید کے اس چیلنج کا کوئی جواب ہوتا تو وہ صورت لے کے آتے، بدر میں تلواریں لے کر نہ آتے۔ وہ بدر و احد میں تلواریں لے کر اس لیے آئے تھے کہ ان کے پاس قرآن مجید کے چیلنج کا کوئی جواب نہیں تھا، تھک گئے، ہار گئے، اور پھر نہایت فصیح و بلیغ ہونے کے باوجود ایک عجیب بات کرتے تھے۔ طفیل دوسی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے، فرماتے میں جب آیا تھا نا تو مجھے ابو جہل نے کھڑا کر کے کہا تھا کہ پہلے تو ان کے پاس جانا نہ، اور اگر جانا تو ان کا کلام نہ سننا۔ اب بات کو سمجھو، یہ انہوں نے تو اس لفظ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تانے کے طور پر کہا تھا، لیکن آپ اس لفظ کی معنویت میں اتریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جو گفتگو ہے، وہ جو بات کرتے ہیں، وہ جو پڑھتے ہیں، اس کا جادو ہو جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ نہیں، انہوں نے جس لہجے میں کہا، وہ جس طرح کہا، وہ بات اور ہے، لیکن وہ جادو کی حد تک اس کلام کے اثر کو سمجھنے لگے۔ یہ ذرا غور فرمائیں آپ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ میں آپ کو کیسے یہ بات سمجھاؤں کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی تاثیر کے تعلق سے، اپنی تعلیم کے تعلق سے، اپنے اسرار و رموز کے تعلق سے اتنی معنی خیز کتاب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اسے خطابت کے لیے نہ پڑھا جائے، اسے فقط ثواب کے لیے نہ پڑھا جائے، اس کو عملی زندگی کے نفاذ کے لیے پڑھا جائے۔ ہمارے ہاں کوئی بندہ نئی دکان شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے پہلے تلاوت کرانی ہے۔ میرا گمان ہے، اچھا گمان میرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اسی لیے تلاوت کراتا ہو کہ میں تجارت اس طرح کروں گا جس طرح قرآن نے بتایا۔ میرا خیال ہے اسی لیے کراتے ہوں گے۔ سویرے آ کے جو صبح صبح دکان پہ قرآن شریف پڑھتے ہیں، اسی لیے پڑھتے ہوں گے کہ میں ساری تجارت قرآن کے طریقے کے مطابق بیان، اسی لیے پڑھتے ہوں گے نا۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ وہ جس قرآن کی تلاوت سے آغاز کرا رہا ہے،
اس قرآن کے مطابق وہ تجارت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید صحیفہ انقلاب ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اب نہ آہستہ آہستہ انسان چونکہ تنہائی پسند ہوتا جا رہا ہے، اسمارٹ فون جن کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ڈسٹرب کوئی نہ کرے، 2 4 5 گھنٹے اکیلے بیٹھنا پڑے تو اب انسان بور نہیں ہوتا، چونکہ اس کی ایک الگ سے اس کو کمپنی ملتی ہے۔ تو بعض ممالک میں اب یہ ہوا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق اور نکاح سے پہلے جس طرح کا بھی کہیں کچھ طریقہ ہے، اس سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ بچے اور بچیوں کو کچھ کورسز کرائے جائیں، کیونکہ بالکل تنہا رہنے کے عادی ہیں تو شادی زیادہ چلتی نہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ اس پر باقاعدہ موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا جاتا ہے، ان سے کچھ ذہن سازی کرائی جاتی ہے، ان کو ذہنی طور پر تیار کیا جاتا ہے، کسی اور کو بھی برداشت کرنا ہے۔ اور یہ مرض صرف بچوں میں نہیں، بچیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ لائف بڑی آسانی والی ہے، آسودگی والی ہے، اور لاڈ پیار کے نام پر ہی بچے خراب ہوتے ہیں نا جی۔ ہم نے کبھی بچی سے کوئی کام نہیں کہا تو آپ نے غلط کیا نا، کوئی کام نہیں کہا، کہنا چاہیے تھا۔ وہ اپنے بچوں کی ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گی؟ اب اس پر مختلف لوگ اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اس پر لوگ بڑا کچھ لکھتے ہیں، کہتے ہیں میاں بیوی کے حقوق پر۔ اور یہ بھی بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ گھر میں ساری آسانیاں موجود ہوں لیکن میاں بیوی کی آپس میں محبت نہ ہو تو اس گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ لیکن بڑی غربت ہو، بڑی آزمائش ہو، بعض چیزوں کی بظاہر قلت بھی ہو، لیکن ازدواجی زندگی خوشگوار ہو تو وقت اچھا گزرتا ہے۔ اب اس پر بڑے لوگوں نے کلام کیا ہے، غیر مسلموں نے بھی بڑا کچھ لکھا ہے۔ جو نفسیات، انسانی نفسیات کو سمجھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس پر بڑا کچھ لکھا ہے کہ کیا کیا سمجھایا جائے، قائل کیا جائے۔ لیکن ایک جملہ ہے قرآن پاک کا، فقط ایک جملہ، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت، ڈھونڈ لیں آپ تاریخ ساری، نزول قرآن سے قبل بھی اور نزول قرآن کے بعد بھی یہ جملہ کسی نے نہیں کہا، جو صرف قرآن مجید نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت۔ بس اس ایک جملے کے اندر اگر ازدواجی زندگی کو بند کر دیا جائے، 3 باتیں مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھی، بڑا کچھ لکھا ہے، 3 باتیں۔ ایک تو وہ فرماتے ہیں انسان جتنا مرضی بھی خوبصورت ہو بغیر لباس کے خوبصورت نہیں ہوتا، اور جتنا مرضی حسین و جمیل ہو لیکن اگر اس نے لباس نہ پہنا ہوا ہو تو وہ حسین و جمیل۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کی ازدواجی زندگی بھی ہو، رہبانیت والا نہ ہو، وہ آزاد نہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے وجود پر جتنے بھی عیب ہوں لباس اسے چھپا دیتا ہے، تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے پردہ بن جاتے ہیں، عیب چھپ جاتے ہیں، وقت گزرنے لگتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اثر گرمی کا ہو یا اثر سردی کا ہو، اس اثر سے انسان کو لباس ہی بچاتا ہے۔ اگر سردیوں میں کپڑوں کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ مجھے ذرا موٹے کپڑے پہننے ہیں، تو گرمیوں میں بھی دھوپ شدید ہو تو پھر بھی سر پر لباس کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ یہ گرمی زیادہ تکلیف، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، وہ ایک دوسرے کو اثرات سے، تکالیف سے بچاتے ہیں۔ قرآن مجید عملی زندگی کے اندر اگر نافذ کر دیا جائے، روزمرہ کے معاملات اس ترتیب سے طے کیے جائیں جو قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے۔ کیسے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں، کتنا مشکل ہو گیا ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا۔
ماننے والوں کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، جو ماننے والے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ حلال حرام کی تمیز کو سمجھیں، یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے۔ وہ اس پر لعت و اللہ کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جناب، یہ بھی تو ایک صورت دیکھے نا، یہ بھی تو ایک حال ہے نا، ایک جزیہ میں نے فلانے سے بھی پوچھ لیا ہے۔ وہ خدا کے بندے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے۔ فرمایا ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، کریم محبوب فرماتے تم نے شک والی چیز سے بھی بچنا ہے۔ یہ امت وسط ہے، یہ وہ امت ہے اخرجت للناس جو دوسروں کے لیے امامت کا درجہ رکھتی۔ ان کو مشکوک چیزوں سے بھی پرہیز کرنی ہے، مشکوک چیزوں سے۔ قرآن مجید کا مطالعہ ہو، قرآن مجید کو پڑھا جائے، سمجھا جائے۔ اگر قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا جائے نا تو زندگی کا لطف دوبالا ہو جائے، انسان کو مزہ آئے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نماز میں دل نہیں لگتا، وہ صرف نماز ترجمے سے یاد کریں۔ میرا خیال ہے، میں امید کرتا ہوں کہ نماز میں دل لگنے لگے۔ آپ کو پتہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ میری اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے۔ رب فرماتا ہے، اللہ فرماتے ہیں آدھی سورہ فاتحہ میری ہے اور آدھی میرے۔ اگر یہ بات ہمارے پیش نظر ہو اور پھر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں نماز میں تو لطف نہیں آئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین۔ رب فرماتا ہے یہ میرے لیے ہے، یہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ اور جب اس نے کہا نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اس نے رب کے حضور اپنی عاجزی کو پیش کیا ہے۔ اور اب جب اس نے کہا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اب بندے نے اپنی بات شروع کی۔ اب اس نے کہا یا اللہ میرے ذہن کو بھٹکنے سے بچا، وسوسوں کے غلبے سے بچا، مجھے ذہنی انتشار سے بچا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو لوگ افراط و تفریط کا شکار ہوئے، گمراہ ہوئے، جن پر غضب ہوا، کوئی ادھر جھک گئے کوئی ادھر جھک گئے، ان سے بچا کے صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ پر میں یہ جو دعائیں وہ مانگ رہا ہے یہ میرے بندے کا حصہ ہے۔ آپ کبھی قرآن مجید کو اس کے ترجموں کے ساتھ، اس کی افادیت کے ساتھ آپ غور تو کریں، لیکن کیا کریں، نئے نئے کورسز سارے کر لیتے ہیں، ہر محکمہ نئے نئے کورسز کراتا ہے، نوکریاں بچانے کے لیے سارے کورس کرتے ہیں، یہ نیا کورس آ گیا ہے۔ میں کبھی ہم جایا کرتے تھے والد صاحب کے ساتھ کسی موقع پر پٹوار خانے، تو پٹواری جب اتارتا تھا نا اوپر سے رجسٹر، یا کبھی بینک میں یا کسی اور ادارے میں، تو وہ رجسٹر اترتے اترتے سارے کپڑے بھی گرد آلود ہو جاتے۔ لیکن اب کمپیوٹر آ گیا ہے، میرا نہیں خیال کسی نے نوکری چھوڑی ہو کہ مجھ سے نہیں سیکھا جاتا، میرا ریزائن لے لو، میں نہیں سیکھ سکتا، کسی نے نہیں چھوڑی۔ لیکن آج آپ کسی سے کہیں کہ تو قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھ، تو وہ کہتا ہے میری تو عمر ہی 50 سال ہو گئی، اب تو زبان موٹی ہو گئی۔ 40-50 ہزار کی نوکری بچانے کے لیے لوگوں نے کورسز کر لیے، کمپیوٹر سیکھ لیا، نظام مرتب کر لیا، لیکن اپنی قبر اشر بچانے کے لیے قرآن نہیں سیکھا، توجہ نہیں کر۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ ایک رائٹر ہے، اگرچہ وہ کسی خاص مذہب کا پابند نہیں ہے، لیکن نفسیات پر اچھا کلام لکھتا ہے۔ اس سے کسی شخص نے سوال کیا کہ میں بے چینی اور بے قراری والی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں، کوئی حل بتائیں۔ تو اس نے کہا سورہ یوسف کی تلاوت کرو۔ کس کی؟ ہلکا سا، زیادہ نہیں، ہلکا سا بولیں۔ کس کی؟ بس وقت ہو گیا ہے نماز کا، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ سورہ یوسف پڑھو۔ تو اس کے ایک اسٹوڈنٹ نے اسے کھڑے ہو کے کہا کہ سورہ یوسف پڑھنے سے ذہنی ٹینشن کا کیا تعلق ہے؟ تو اس نے کہا سورہ یوسف تمہیں بتائے گی۔ کبھی کبھی انسان بڑا لاڈلا ہوتا ہے،
اور کبھی کبھی وہ تماچے کھا رہا ہوتا ہے۔ وہی انسان ہوتا ہے جو کبھی کنویں میں ہوتا ہے اور کبھی مصر کا شہزادہ ہوتا ہے۔ سورہ یوسف تمہیں بتائے گی کہ یہ جو انسان کے زندگی کے پیچ و تاب ہے نا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ نے کہا ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا۔ فرمایا تمہیں سورہ یوسف بتائے گی کہ اگر تم کسی ملک کے قیدی بن جاؤ، یا کسی وقت تم جیل میں چلے جاؤ، یا کسی وقت تمہیں ڈھیروں تکلیفیں آ جائیں، تو یہ مت سمجھنا کہ زندگی یہاں ختم ہو گئی ہے، کسی مایوسی کا شکار نہ ہونا۔ کبھی کبھی کسی جگہ انسان قیدی ہوتا ہے، رب وہاں سے نکال کے اسے بادشاہ بنا دیتا۔ اپنی زندگی کے پورے پیچ و تاب کو سمجھنے کے لیے، اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھا جائے، فکری توانائی اور ذہنی آسودگی کے لیے قرآن مجید کو سمجھا جائے تو سب سے پہلے تعمیر شخصیت ہوتی ہے۔ انسان جب اس پر غور کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر مطمئن پاتا ہے۔ لیکن ایک طالب علم نے مجھ سے کہا تھا مطالعہ کرنا ہے تو آپ کوئی طریقہ بتایا۔ میں کہ تو تقریر واسطے مطالعہ کرنا ہے، وہ نہیں ہونا تیرے کو، تو اپنی تعمیر کے لیے مطالعہ کر، کہ میں نے سیکھنا ہے میں کیسے اپنی تعمیر کر سکتا ہوں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کتاب و سنت تیرے ساتھ باتیں کر۔ تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس قرآن کے ذریعے ہی اللہ عروج دے گا، اور اسی کی وجہ سے لوگ رسوا ہوں گے۔ جو اس سے تھام لیں گے عروج پا جائیں گے۔ ہر آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی بساط کے مطابق قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور جس قدر سمجھ سکتا ہے۔ اب دیکھیے صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو جدا ہونے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت ضرور کرتے، اور امام شافعی فرماتے ہیں یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے سورہ عصر۔ تم ایک سورہ مبارکہ کے معنی اور مفاہیم ہی سمجھ لو۔ رب کہتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے۔ یا اللہ سارے؟ فرمائے نہیں، جن میں 4 خوبیاں پائی جائیں وہ نقصان میں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان لائیں، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں، اور صرف اپنے لیے نہ کریں، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کریں۔ اور جب انسان حق بات کہتا ہے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اب ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت بھی کریں۔ ایمان، اعمال حسنہ، تاکید حق، تلقین حق اور تاکید صبر، یہ مکمل دین ہے ایمانیات کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا معنی ہے حضور کی تعریفیں کرنا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہمارے اصحاب رحمت اللہ علیہ کسی بزم میں تشریف لے گئے تو کسی نے آپ کی تعریف شروع کر دی، تو فرمایا خبردار میرے لیے کوئی لفظ کہا تو، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے، صرف مدینے والے کی بات ہوگی، اس میں محض حضور کی تعریف ہوگی۔ تو اس لیے اس کے بہت سارے خوبصورت مقاصد ہیں۔ آپ یقین کریں بعض اوقات نعت ہمارا ایمان ہے، بعض اوقات نعت مطلب اتنی تڑپ بن جاتی ہے کہ وہ وضو کرا دیتی ہے آنکھوں کا، اور سچ مچ بندہ نعت گنگناتا رہے اور نعت کو سنتا رہے اور نعت میں محو رہے تو بات بڑی دور نکل جاتی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا وہ ماحول واپس لائیں جس طرح سے ہم نے یہ سلسلے شروع کیے تھے، تو انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں، آپ یقین کریں، آپ رات، یہ دیہاتی ماحول ہے ہمارا، یہ سونے کا ٹائم ہے، لیکن آپ اتنے لوگ بیٹھے تو یہ صبح صبح لوگ اٹھ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے حضور کے ذکر سے پیار ہے۔ اور یہ یہاں جو ہر سال ماشاءاللہ، تو اس لیے چند ایک باتیں اسی تعلق سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، آپ غور فرمائیں گے۔ چھوڑ دیں جی، یہاں نہیں موبائل چلانا، بیٹا بند کر دو، اسٹیج پہ منع ہے، آپ کو موبائل چلانا ہے تو سی بھی سامنے آ جاؤ جتنے سارے بیٹھے ہیں، یہاں تو صرف آپ نے شامل رہنا ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو
جن چیزوں سے فضیلت عطا کی ہے نا، ان میں ایک بہت بڑی چیز زبان ہے۔ جب کوئی کسی کو جانوروں کے بارے میں توجہ دلاتا ہے تو کہتا ہے یار بے زبان ہے بیچارے، یہ لفظ قابل رحم ہے۔ بیٹھ جائیں جی، تشریف رکھیں، اللہ سلامت رکھے، سب بیٹھ جائیں محبت سے۔ زبان اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، نعمت، آپ اپنا ما فی الضمیر کہہ سکتے ہیں۔ یہ نطق اللہ نے جو عطا کیا ہے، بولنے کی قوت دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچ کر دیکھیں کہ اگر ہم بول نہ سکتے تو نہ اپنا درد بتا سکتے، نہ اپنی تکلیف بتا سکتے، نہ ہم اپنا کسی کو دکھ بتا سکتے، نہ اظہار مسرت کر سکتے، نہ اظہار محبت کر سکتے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے پیارے بیٹے کو بھی نہیں کہہ سکتے کہ تو مجھے بڑا پیارا لگ رہا۔ زبان کتنی بڑی نعمت، لیکن اس کا نا لوگ غلط استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح بہت ساری نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اس کا بھی بعض اوقات غلط۔ ایک تو بہت بولتے ہیں، اس سے جملوں کا وزن نہیں رہتا، باتیں بے وقت ہو جاتی ہیں زیادہ باتیں کرنے سے۔ دوسرا بیکار بولتے ہیں، اس سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ تیسرا نقصان یہ کرتے ہیں کہ زبان اللہ نے دی ہے کہ یہاں خدا کا ذکر کرو یا مدینے والے کی تعریف کرو، ہم اس سے کیا کرتے ہیں؟ اپنی سیاست چمکاتے ہیں، خوش آمدیں کرتے ہیں۔ سچ بتاؤں، جس کی لوگ چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں پتہ اسے بھی چل رہا ہوتا ہے کیا تو لگا ہے یہ سارے نال ہی انج، یہ ہے ہی انج دا، تو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کام نکال رہا ہوں۔ آپ کسی سے پیار کریں، خالص ایک جملہ بھی اس کی تعریف میں نہ کہیں، اللہ آپ کا دل اس سے جوڑ دے گا۔ آپ کبھی اس کے لیے کوئی کلمہ آپ نہ کہیں، بس آپ پیار کریں، دل سے ادب کریں۔ کوئی جھک جانے کا نام ادب تھوڑا ہے۔ تعظیم، توقیر، آداب، ان کا تعلق تو دل سے۔ تو لوگ خوش آمدیں کرتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، مجھے کیا لینے دے، مارکیٹنگ کرتے ہیں اپنے لیے، اس کو بھی مبارکباد کہہ دی، اس کو بھی مبارکباد کہہ دی۔ بڑے لوگ جو تھے نا، وہ تھوڑا بولتے تھے، جس کے لیے جو کہتے تھے وہ کوئی معنی رکھتا تھا کہ کچھ کہا ہے، جو بولتے تھے پھر اس پر وہ ٹھہرتے بھی تھے۔ زبان کا صحیح استعمال کریں۔ مشکاۃ شریف کی ایک حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کبھی کبھی بات کرتے کرتے ایسا خوبصورت جملہ بولتے ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور ایک جملے کی برکت سے اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا۔ تم نے بات ہی کی ہے، گفتگو کی ہے، پر اتنی خوبصورت، اتنی اچھی، اتنی زبردست بات کی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا، ایک بات سے راضی ہو گیا اور تمہارے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ اور کبھی کبھی تم بات کرتے ایسی بولی بولتے ہو، ایسا جملہ کہتے ہو، تمہیں علم بھی نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ تھوڑا پیرا بٹھائیں اپنی باتوں پر۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، ہر بات کر دینے کی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بڑا بولنا آتا ہے تو بولتے ہی رہیں۔ معقول سی بات کریں، سونی سی بات کریں۔ بڑا دل کرے نا باتیں کرنے کو تو مدینے والے کی بات کریں، حضور کی تعریف کریں۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے نا آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا ہے کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے جہاں میرا ذکر ہوگا نا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اچھا، کمال ذکر ہے حضور کا، اپنے تو کرتے ہی ہیں، بیگانے بھی بڑا کرتے ہیں، غیر بھی بڑا کرتے ہیں، جن کو اعتراض ہوتا ہے وہ بھی معاذ اللہ بڑا ہی کرتے، ذکر کرتے رہتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں۔ ہر آدمی کی ڈیوٹی لگ گئی۔ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں
پہلی دفعہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد جب مکے آیا تھا تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نبی پاک نے اعلان نبوت کیا ہے، مجھ تک ابھی خبر نہیں پہنچی تھی۔ تو دیکھو اللہ کس کس سے ذکر کراتا ہے۔ کہتے ہیں ابو جہل مجھے ملا، کہنے لگا ادھر نہ جانا جنہوں نے اعلان نبوت کیا ہے، وہ معاذ اللہ جادوگر ہیں، وہ ساحر ہیں، وہ شاعر۔ کہتا ہے وہ مجھے کہتا رہا تو میرے دل میں جذبہ پیدا ہوتا رہا کہ اب تو میں جاؤں ہی جاؤں۔ یعنی کہتے ہیں مجھے کسی محب نے اطلاع نہیں دی، کسی اپنے نے نہیں کہا، ابو جہل کہہ رہا ہے ادھر نہ جانا۔ تو کہتے ہیں اگر تم کہتے ہو وہ شاعر ہیں تو پھر مجھ سے اچھا شاعر کوئی نہیں، اور اگر تم کہتے ہو جادو سیب کا اثر ہے تو مجھ سے زیادہ جن بھوت بھی نکالنے کسی کو نہیں آتے۔ کہتے ہیں میں نے کہا میں جاؤں گا، اور میں ضرور جاؤں گا، اور ایک بار ضرور جاؤں گا۔ کہتے ہیں حضور تشریف فرما تھے صحن حرم میں حاضر بارگاہ ہوا، بہت ساری میں نے باتیں کی، حضور خاموشی سے سنتے رہے۔ وزادار آدمی پتہ کون ہوتا ہے؟ جو سامنے والے کو پورا موقع دے۔ ملتے ہمیں بڑے لوگ کہنے تسی اتھوں آ کے نہ چونک چو میرے علاقے چو تے میرا چونک چو نہ پوچھیا جے بندہ بندہ مینوں جاندا ہے تے بڑا اللہ دا شکر ہے کدی کسی نے تکلیف نہیں دیتی تے بڑا نام ہے تے بڑے بھئی اگر اتنا نام ہوتا تو آپ کو کہنا ہی نہ پڑتا تے چونک چو پوچھ لیا جے سانوں کی مصیبت بنی چونک تو پوچھ دے پھریے بھئی اتنی تفتیش ہم کیوں کریں بلا وجہ؟ آپ بہت ساری باتیں لوگ کرتے، سیانے بندے کون ہوتے ہیں؟ سنتے ہیں اچھا یار کر لے کوئی بات۔ تو فیل بن عمر کہتے ہیں میں نے خوب باتیں کی، کریم سنتے رہے، پھر جب میں نے ساری کر لیں تو حضور بولے، لبہائے مبارکہ کھولے۔ حضور بولتے اس طرح تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر کوئی حضور کے جملے یا لفظ گننا چاہتا تو گن بھی سکتا تھا، ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تو ایسے جیسے موتیوں کی لڑی بن رہی ہے۔ محبوب کا انداز تکلم، یہ دیکھیے فاضل بریلوی کہتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اور ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، اور جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، یہ دانتوں کا گچھا ہے حضور کے دانت مبارک، جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام۔ حضور بولے، فرمایا آپ نے بات کر لی؟ میں نے کہا کر لی۔ فرمایا میں بھی کچھ کروں؟ کہا کیجئے۔ تو فرماتے ہیں بس حضور نے سورہ فاتحہ ہی پڑھی، اور میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ یہ کس کا کلام ہے؟ فرمایا اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں۔ تو میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ نبی کریم کا ذکر تو غیر، یہ ایک ہندو کا شعر ہے، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ یہ ہندو کا شعر، ایک سکھ ہے، بہت تعریف لکھی اس نے نبی پاک علیہ السلام، بہت۔ تو آپ کو پتہ ہے نا بعض مسلمان بھی بعض ایسی باتیں کرتے ہیں جو بعض اوقات حکمت سے خالی ہوتی ہیں۔ کہنے لگا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی تو کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا توفیق آئے گی پڑھیں گے۔ کہا پھر تو تعریفیں کرتا جاتا ہے اور کلمہ پڑھتا نہیں؟ تو اس نے شاعر لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کسی وقت بھی شعر آ جاتا ہے۔ جب کہا تو تعریفیں کرتا ہے حضور کی کلمہ نہیں پڑھتا؟ تو اس نے کہا اس پر بھی شعر سن لو۔ کہنے لگا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، وہ تو عالمین کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا تو اڑی جارے داری ہے کہ تم تعریف نہیں کرنے دو گے، ہم کریں گے نا تعریف، ہمیں پیار ہے نا مدینے والے محبوب سے۔ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، میرا دل کرتا ہے میں مدینے والے کی نعت کہوں۔ وہ کہنے لگا میں تڑپتا ہوں رات کو، جی چاہتا ہے ان کی تعریف کروں۔
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے۔ میرے عزیز، حضور کی تعریف کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں۔ مجھے معاف کیجئے گا، ہمیں بڑی باتیں آتی ہیں، ہم باتوں میں کسی کو جیتنے نہیں دیتے، ہمیں بڑے جملے آتے ہیں، بڑی مثالیں آتی ہیں، بڑی کہاوتیں یاد کر رکھی، بڑا کچھ ہمیں پتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی تعریف میں دو باتیں کرنی پڑ جائیں، سیرت کے دو پہلو بات کرنے پڑ جائیں تو فٹافٹ بولتے ہیں جی میں تو ایڈا پڑھے ہی نہیں، باقی آپ کو سارا ہی پتا ہے، باقی سب علم ہے، اور کریم کی بات کرنے کی بات آئی تو کہتا ہے میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں۔ او خدا کے بندے، ہماری تو مائیں بیٹے کو جب بات سناتی تھیں اور جب تذکرہ سناتی تھی تو اس وقت ہی حسن محمد کی بولی بولتی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نبی پاک کا ذکر، یعنی آپ یہ تذکرہ چھیڑیں، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا، میں کچھ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک مضمون ہے حضور معاف کر دیا کرتے، آپ یہ مضمون کسی سے نہ بیان کریں، اپنے آپ سے بیان کریں کہ حضور نے کس کس کو معاف کیا۔ یہ آپ خود سے دو چار باتیں اپنے آپ سے کریں، آپ کا اپنے بہت سارے دشمنوں کو معاف کرنے کو دل کرے گا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے حضور کی سخاوت کی تعریف کریں کہ حضور عطا کرتے تھے، بانٹتے تھے، دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ لوگ کہا کرتے تھے غربت کا ڈار ہی نکل گیا۔ آپ یہ تعریف تھوڑی دیر کے لیے کر کے یا سن کے دیکھیں، غریبی میں بھی سخاوت کرنے کو دل کرے گا۔